بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام، ایک بہت ہی اہم ویلاگ لے کر۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ توشہ خانہ، فراگوگی اور آخرکار ممنوعہ فنڈنگ کیس کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ کچھ طاقتور لوگ پوری کوشش میں ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، مگر اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایک منصوبہ زمین پر انسان تیار کرتے ہیں، جبکہ دوسرا منصوبہ رب العزت کی ذات تیار کرتی ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو منصوبہ اللہ بناتا ہے۔ ایک طرف پورا کرپٹ نظام، دوسری طرف عمران خان، ایک طرف وہ طبقات جو 70 سالوں سے خاندانوں سمیت اس ملک کو جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ شخص جس نے اپنے بل بوتے پر سیاست میں قدم رکھا، جس نے کرکٹ کے میدانوں میں کامیابیاں سمیٹیں، جس نے اس ملک کو 3 شوکت خانم ہسپتال دیے، جس کا جینا مرنا اپنی سرزمین پر ہے، جس نے اس ملک کو کچھ دیا ہے، چھینا نہیں ہے۔ آج پورا نظام اس شخص کو گرانے کے لیے ہر طرح کی سازش کر رہا ہے، ہر طرح کے حربے اپنا رہا ہے۔ اسے حکومت سے ہٹایا کہ عوام اسے انڈے اور ٹماٹر مارے گی، مگر وہ اور زیادہ مقبول ہو گیا، وہ اور زیادہ دلوں میں اتر گیا، اور زیادہ طاقتور ہو گیا۔ 17 جولائی ضمنی الیکشن میں پورا زور لگانے کے باوجود یہ لوگ صرف 4 سیٹیں نکال سکے، اور وہ 15 سیٹیں نکال کر پنجاب میں حکومت بنا چکا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا سب ڈرامہ رچایا گیا۔ ہم نے اس ویڈیو میں وہ لسٹ دکھائی ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فنڈز ممنوع قرار پائے۔ جیسے ہی الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سامنے آیا تو ایک اوورسیز پاکستانی خاتون نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی جاری کردہ لسٹ میں مجھے نان پاکستانی لکھا ہے، جبکہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں اور میں پاکستانی ہوں۔ میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے 2013 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کرائی تھی، اور میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہوئی۔ پاکستان میں باقی جتنی جماعتیں ہیں، ذرا ہمت کر کے کوئی ان کی تحقیقات تو کرے۔ جو لوگ ایک سڑک اور پل کی تعمیر میں کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہوں، پھر سوچیں انہوں نے غیر ملکی فنڈنگ میں کیسے کیسے گل کھلائے ہوں گے، اور کہاں کہاں سے یہ فنڈنگ حاصل کی ہوگی۔ یہ صرف ایک شخص کے ساتھ دشمنی پالی جا رہی ہے تاکہ اسے رستے سے ہٹایا جا سکے۔ ان کا آخری حربہ ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سپریم کورٹ سے نااہل کروایا جائے، حالانکہ اس میں نااہلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوامی طاقت کو عمران خان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر یہ کئی اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔